أشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. اس وقت بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم سب ایک تعمیر نو جو مسجد کی ہوئی ہے اس میں پورا گاؤں اور پورا علاقہ اور پورا باکال کا یہ مربع یہاں جمع ہے، اور پھر اس آپ کی خوشی اور مسرت کے اندر ہم سب شریک ہیں، جس میں تروپتی بھی ہے اور آس پاس کے علاقے ہیں اور ہندو پور ہے اور بندے کو بنگلور سریز کی بھی علماء کرام اور حضرات رہے ہیں، اور گناہ گار کو بھی آپ حضرات نے موقع دیا یہاں پہنچنے کا. اللہ تعالی ہم سب کو اس نیکی کے اندر قیامت تک شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی نیکیوں میں بار بار ہم سب کو حصہ بھی لینے کی اور شرکت کی بھی توفیق عطا فرمائے. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ٹی وی کے دی گئی ہے، پہلے بھی اطلاع کی گئی تھی. نوجوانوں کے متعلق بات، علماء و ائمہ کی اہمیت پر بھی بات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کرا دے. جب سے بات حضرات کی طرف سے ہمارے سامنے آئی ہیں، بات تو ایک ہی ہے، ہر ایک کا کہنے کا انداز کچھ اور ہے. مسجد کی تعمیر کے سلسلے کی کچھ باتیں حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کی فضیلت ہم سن لیں کہ ہم مردوں اور عورتوں کو آگے اس بات کا حوصلہ ہو کہ تعمیر مسجد کتنی بڑی چیز ہے. امت مسلمہ کا شعار اسلام مساجد ہے، مساجد، اور تحفظ اسلام بھی مساجد میں ہے. ہماری جو پہچان ہے انسانیت کے درمیان میں وہ مساجد سے ہے، اور مساجد کی جو پہچان ہے وہ مصلیوں سے ہے. کہ مسجد کیوں بنتی ہے؟ در و دیوار کے لیے. اللہ ہمارے حاجی صاحب کو اور ان کے صاحبزادگان کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے اور مالا مال فرماوے، اور یہ ساری چیزیں ان کے حصے میں قیامت تک دیتے رہے، اور ان کے صدقے میں ہم سب کو ملتے رہے کہ ایک تعمیر تو مسجد کی یہاں ہو گئی. اب یہ حضرات تو اپنے علاقے میں رہیں گے، آپ کے صاحب مسجد کی خوشی کے سلسلے میں حصہ لینے کے لیے سمندر پار وہاں سے آئے ہیں، تھوڑے دن میں وہ چلے جائیں گے، لیکن اس کو آباد کون کریں گے؟ امریکہ سے تو نہیں آئیں گے، جاپان اور لندن سے تو نہیں آئیں گے، یہ حاجی صاحب تروپتی سے تو نہیں آئیں گے. یہاں والوں کو آباد کرنا ہو. حدیث میں ایک بات یہ آئی ہے کہ جب بندہ مسجد تعمیر کرتا ہے دنیا کی سرزمین پر تو جنت میں ہم تعالیٰ شانو ایک بہت بڑا محل اس کو عطا فرماتے ہیں. یہاں کی در و دیوار اینٹ اور پتھر اور ریتی اور سیمنٹ سے ہے، اور وہاں کی در و دیوار سونے اور چاندی اور اس کا گارا مٹی زعفران کا ہوگا، وہ خوشبوؤں سے معطر ہوگی. اس کے اندر نہریں اور مختلف قسم کی کئی ایک چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو آراستہ کریں گے، جس کا میرے دوست بزرگوں یہ دنیا کی مسجد وہ جنت بدل نہیں ہو سکتی، لیکن مسجد بنا ہے جس کے صدقے میں اللہ وہ جنت عطا فرمائے. حضرت مولانا ابھی اپنی تلاوت خطبے سے کے بعد جو تلاوت کی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز ہے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو. آج سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اپنی گاڑی کمائی ہے. یہ مال کارے مٹی پر، مکانات پر، یہ مال ٹین کے ٹکڑوں پر، گاڑیوں خریدنے پر، یہ مال جھوٹی ہوس پھولوں کے اچھالنے اور اڑانے پر، جو قبروں پر اور ٹین کے ٹکڑوں پر پتہ نہیں کہاں ڈالے جاتا ہے وہ پھولوں کے اوپر. اور پھر یہ مال شادی بیاہ پر حرام راستے پہ انسان خرچ کرنے پر لگاتا ہے.
اللہ رب العزت نے اس گھرانے کو بڑی سعادت دی ہے کہ وہ مال مسجد پر لگائے. حدیث میں آیا ہے کل قیامت میں انسان کو دو باتوں کے بارے میں بڑا افسوس ہوگا. ایک وہ گھڑی جو غفلت سے گزار دی دنیا میں، زندگی کا ایک وہ حصہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا. اے اللہ اگر وہ وقت میں یاد میں گزار لیتا تو آج اس کا عمل مجھے مل جاتا. اور دوسری چیز وہ مال جو بیجا خرچ کر دیا یا چھوڑ کر آ گیا، جو غرضہ جھگڑا ہے. ایسے مال کے بارے میں بھی آدمی افسوس کرے گا، رہے یہ دونوں چیزیں بھی میں اللہ کے راستے پہ لگا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ کے راستے سے مراد مدارس ہے، مساجد ہے، مکاتب ہے، معابد کی جو مسلوں کی جگہیں ہیں، اس کے علاوہ بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، ضرورت مند ہیں، اس میں اپنے خرابتدار لوگ ہیں، اس پر مال خرچ کرنے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے. آج مال میں خرچ کرنے کی بات کہو تو دیکھیں ابھی حیدرآباد کا ایک تھوڑا جائزہ لیا گیا. روزانہ شادیوں پر اور شادی خانوں اور شادی محلوں پر جو خرچ ہو رہا ہے، روزانہ 2 کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے بیجا. کتنا؟ 2 کروڑ روپے. اور ماہانہ 60 کروڑ روپے. چند گھنٹوں کی خوشیاں، چند گھنٹوں کی. ایک شادی محل کا اور شادی خانے کا جو کرایہ ہے 5 لاکھ 8 لاکھ 12 لاکھ. اور ایک اسٹیج جو سجایا جا رہا ہے لڑکی اور لڑکے کے بیٹھنے کے لیے وہ 2 لاکھ سے لے کے 15-20 لاکھ کا. اور 2,000 1500 آدمیوں کے کھانے کا خرچہ اور اس سے زیادہ خرچہ. 2 وقت ایک وقت کا کھانا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے اندر وہ کھڈر بن جائے گا اور نالی میں پڑا ہوا رہے گا. اس پر تو خرچ کر سکتا ہے لیکن مسجد کے امام کو تنخواہ دینے میں آدمی پیچھے ہٹ جائے گا. حدیث میں آیا ہے ایسے مال پر لعنت ہے، لعنت جو دنیا کے دکھاوے کے لیے لگائی جاتی. اور ایسے مال پر فخر ہے جو مساجد اور مدارس اور یتامہ پر لگائی جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بنانے کی جو فضیلت سنائی، محدثین نے یہاں تک سنوایا کوئی آدمی اس بات کی فکر میں رہتا ہو کاش میرے محلے میں مسجد بن جائے، اس کے اندر بات گنجائش نہیں ہے، وہ بے چین ہے، بے قرار ہے، کوئی مسجد بن جائے. کوئی آدمی بنا دیا تو اس کو جتنا اجر ہوگا اس بے چینی سے بے قراری زندگی گزارنے والے کو اتنا ہی اجر ہوگا. کیوں؟ اس کی بے چینی پر. یہ بے قراری ہم سب کے اندر ہونا چاہیے. اور کوئی آدمی ایک اینٹ دے دیا، کوئی آدمی سامان کے ملنے کا راستہ بتلا دیا اور رہبری کر دی، اس کو بھی ویسے ہی اجر ویسے ہی محل کرتے قیامت میں ہم طرح دینے کا وعدہ فرمایا. اب اس کو کون آباد کریں گے؟ اب اس مسجد کو آباد کون کریں گے؟ محلے کے سب بستی کہ سب مرد بالغ مرد پوری فکر کریں جس میں بڑا حصہ نوجوانوں کا ہوگا کہ ہم مسجد کو آویں گے اور مسجد کے اندر لوگوں کو لانے کی کوشش کریں گے. مختلف راستے ہیں، بہت مجرد، بہت آسان سا راستہ دعوت کی مبارک محنت کا بھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی راستے ہیں جو مسجد کو لانے کے سلسلے میں لوگوں کو کوشش کی جا سکتی ہے. ایک صحابی رسول جو آنکھوں سے اندھے تھے، نابینا تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر یوں کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مکان مسجد نبی سے تھوڑے فاصلے پر ہے، دن میں تو آ جاتا ہوں تو کوئی سہارا دے دیتے، فجر اور عشاء کی نماز میں بھی لوگوں بعض وقت کوئی ملتا نہیں تو تنہا آنا پڑتا ہے، کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے، گر پڑتا ہوں، تو ایسی صورت میں کیا گھر پر نماز پڑھ لوں؟ اجازت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی. تھوڑی دیر نہیں گزری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا وہ عامی صحابی یعنی اندھے صحابی کہاں آئے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. فرمایا بلا لاؤ. بلوایا گیا. جب وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر پر بلال کی اذان کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہے، گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی جو آواز ہوتی ہے اذان کی وہ میرے گھر تک آئی. تو فرمایا جبرائیل امین ابھی وحی لے کر آئے اور یوں فرمایا کہ جس کے گھر تک اذان پہنچتی ہو اور آواز سنتے ہو وہ گھر پر نماز ادا نہ کرے، مسجد میں آ کے نماز ادا کرے. تو لہٰذا تمہارے لیے گنجائش نہیں، اب تم مسجد آ کر نماز پڑھا. بیٹا اب ایک بس کر دو اس کو، بس ایک سوئی سے ایک کام ہو سکتا ہے. دیکھو
اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کوئی دوسری چیز آ جائے تو اللہ رب العزت کو پسند ہے؟ پسند نہیں. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ پر پڑے، آہوزاری میں ہیں، گریازاری میں لگے ہیں. کسی خبر دینے والے نے کہا کہ برس کے بعد آپ کے بیٹے ملنے آئے. بس اتنی دیر کے لیے اپنے بیٹے سے ملنے مڑے تو قلب پر ایک القاء ہوا. ایک بات، ابراہیم تم کو ہماری آہوزاری اور گریازاری پسند ہے، اپنا بیٹا پسند، فیصلہ کرو. وہ حق تعالیٰ شانوں کے سامنے گریازاری سے فرمایا، اے اللہ اگر میرا بیٹا آپ کی عبادت میں آڑ بنتا ہے تو آپ اس کو اٹھا لیں، اسی وقت اب توڑ کے اقتصاد کر. اللہ کی بات چلتے رہے، یہاں چائے اور کافی اور پھر ڈکاشن یا پھر کوئی اور چیز چلتے رہے، یہ معیوب بات، مناسب نہیں. ایک سوئی سے جتنا دھیان سے بات سنیں گے اتنا دل میں اترے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائے اور بلا کر فرمایا مسجد آؤ. تو مسجد کی دوست بزرگوں نشو نما، اس کی بڑھوتری وہ ہماری آمد سے ہے. ہم جتنا یہاں پہنچ کر نماز پڑھیں گے اتنی ہماری عبادت میں لذت ہوگی. اور یہ مسجد نمازیوں اور بے نمازیوں کے حق میں دعا بھی دیتی ہے، بددعا بھی دیتی ہے. اور جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ مساجد دعائیں دیتی ہے، اے اللہ یہ انسان دنیا سے گیا ہے، میرا بدبختہ مصلی یہاں نماز پڑھتا تھا، پریشانی اور ماتھے کو اور ناک رگڑ کر آپ کے سامنے دعائی دیتا تھا. میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ آپ کی حیثیت ہے، آپ کی پاک بارگاہ میں یہ بندہ آپ کا آیا کرتا تھا، میں اس سے راضی ہوں، آپ اس سے راضی ہو جائیے. اور جب بندہ دنیا سے بے نمازی کے کیفیت میں جاتا ہے تو یہ مسجد حق تعالیٰ شانوں کے سامنے کہتی ہے، اے اللہ جانے والا کوئی اجنبی ہے، بے جان کی کوئی فرد ہے، اس کو میں نہیں جانتی، یہ کون ہے، میں کبھی مسجد میں دیکھی نہیں. جیسا اس نے مسجد کو برباد کیا ہے، مرنے کے بعد زندگی کو آپ برباد کر دیں. یہ مردوں کے لیے حکم ہے. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوتے ہی اپنے گھر پر وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہو جائے. نماز کے سلسلے میں کسی کی رعایت نہیں، وہ اپنے گھر پر اپنے مصلی پر گھر میں ایک ایسا حصہ ہونا چاہیے جہاں نماز کے پڑھنے کا. لوگ آگے دیکھیں گھر میں آئے ملنے کے لیے تو کہے آپا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا ہمارے گھر کی مسجد ہے، یہ مصلی. ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، یہاں اعتکاف بیٹھتے ہیں، یہاں تلاوت کرتے ہیں، یہاں دعائیں کرتے ہیں، یہاں تہجد ہوتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جو اللہ کے گھر کے اندر سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. اور حدیث میں آیا ہے جس گھر میں کوئی آدمی یا جس بستی میں کوئی فرد بے نمازی ہوتا ہے، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں 40 مکان تک اس کی نحوست جاتی ہے. ایک صحابی رسول تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں برکت ختم ہو گئی. کمائی ہوتی ہے لیکن برکت نظر نہیں آتی. دوسری ہی سانس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے گھر میں کوئی بے نمازی ہے؟ اول تو یہ سوچنے کی بات ہے، نبی کے دور میں منافق نمازیں چھوڑتے ہیں تو مومن نماز چھوڑ دے، یہ امکان نہیں تھا. تو وہ صحابی رسول نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ایسی کوئی بات نہیں، گھر میں سب نمازی نماز پڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. مجلس ختم ہوئی، لوگ چلے گئے، وہ بھی چلے گئے. تھوڑی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودین سے فرمایا وہ کہاں ہے صحابی جو سوال کیے گھر کی برکت ختم ہو گئی؟ لوگوں نے کہا چلے گئے. فرمایا بلا لاؤ. لوگ دوڑے پہنچے، ابھی گھر میں داخل ہونے کو تھے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا. وہ واپس آئے اور آنے پر فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے اور یہ وحی لے کر آئے تھے، تمہارے گھر پر جو پردہ لگا ہوا ہے وہ ٹاٹ کا کپڑا وہ اتنا باریک ہے، تمہارے مقابل پر ایک مکان ہے جس میں یہودی رہتا ہے، وہ یہودی تمہاری عورتوں کو تکتے رہتا ہے. نامحرم کی نگاہ تمہارے گھر میں داخل ہو رہی جس کی وجہ سے خیر و برکت ختم ہو گئی. آج میں دوستوں بزرگوں یہ موبائل نامحرموں کا آلہ ہم سب کے جیبوں میں. ہم سوچیں کہ ہماری زندگی ہمارے گھرانوں کی رحمت برکت کیسے ختم ہوئی؟ یہ نامحرموں کی وجہ سے. گھر میں نامحرم کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو گھر کی برکت ختم ہو گئی. اسی پر عورتوں کے سلسلے میں ہماری دینی ماں بہنیں جمع ہیں. اس پر ایک بات یاد آئے گی کہ واقعہ حضرت مجان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی مکے کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، اما جان بھی ساتھ ہے، اتنے باہر سے آواز ہے السلام علیکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اندر سے باہر وعلیکم السلام، اندر آ جاؤ۔ ابھی پردے کے کوئی احکامات بھی نہیں آئے تھے، یہ تو سب مدینے میں آئے، کوئی آتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اما جان کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے اور اندر بلائے، کوئی نہیں آئے، اتنے میں دوبارہ سلام آیا اندر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے دوبارہ جواب دیا اندر کو آ جاؤ، کوئی آتا ہوا نظر نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ سلام آیا اور تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا اندر کو آ جاؤ۔ جب تیسری مرتبہ کوئی نہیں آئے تو اما جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی امت کی ماں ہے، وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے شہید شوہر صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص ہے جو آپ کے کہنے کے بعد اندر نہیں آ رہا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اہلیہ محترمہ سے اور امت کی ماں سے، جبرائیل ہے، باہر کھڑے ہیں، اندر آنا چاہتے ہیں، کوئی پیغام خداوندی لے آئے ہیں۔ تو اما جان نے فرمایا پھر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے نہیں آ رہے ہیں، امت کی ماں کا سر کھلا ہے جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ جن گھروں کی عورتوں کے سر کھلے رہتے ہیں ان کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اور جہاں امت کی عورتوں کے ہاتھ پیر پیٹ کھلے رہ جائے وہاں جلدی سے دوپٹہ اوڑھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے غلطی اور گناہ کی معافی کی تدارک بتلا دیجیے، اور جبرائیل سے کہا کہہ دیجیے اندر آ جائے، آئندہ ایسے غلطی نہیں۔ سر کھلا رہنے پر یہ وعید گھر کی ہے کہ رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں اور سننے والی ہمارے دینی ماں بہنوں، دونوں کو ضرورت ہے، ہر دونوں کے لیے سر ڈھانکا رہنا چاہیے۔ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھائیں، حضرت الاستاذ مولانا سے آپ احادیث کا ذخیرہ جو سینے میں دفن ہے آپ پوچھیں آپ ان سے کہ احادیث کیسے ہیں، وہ بتلائیں گے آپ کو کہ اس میں ایک حدیث پاک میں آیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 موقع پر سر کھلا رکھے ہیں، صرف 2 موقع پر، ایک حج اور ایک عمرہ۔ حضرت مجان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شراکت میں جب تھی، طہارت کو جا رہی تھی، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عائشہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں استنجا کو جا رہی ہوں۔ فرمایا سر ڈھانک لے۔ فرمایا اس سے کیا تعلق؟ فرمایا عبادت کا جتنا وقت طہارت میں گزارو گی، اگر سر ڈھانک کر جاؤ گی، بائیں قدم سے پیر رکھو گی، جانے سے پہلے دعا پڑھو گی، ضرورت ہوتے ہی باہر نکل جاؤ گی، اور سیدھے پیر سے باہر نکلنا، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھ لینا، جتنا وقت طہارت میں لگے گا اتنا وقت نفل عبادت کا اجر تم کو ملے۔ یعنی بیت الخلاء اور استنجا میں بھی سر ڈھانکنے کا حکم ہے۔ اور ہم مسجد میں آ گئے تو سر پہ ٹوپی آ گئی، اور بازار چلے گئے تو وہ ٹوپی جیب میں چلے گئی۔ ہمارے ہم سب کی مربی و مشفق ہے مولانا شاہ ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آنے والا مسلمان مسجد آنے پر کہتا ہے میں مسلمان ہوں، آیا ہوں، اور جب اس لیے میں ٹوپی پہنا ہوں، اور جب مسجد سے جاتا ہوں اب میں دنیا دار بازاری ہوں، اس لیے ٹوپی میں مسجد میں رکھ لے رہا ہوں۔ تو مسلمانوں کی جو پہچان ہے وہ شعار اسلام ٹوپی ہے۔ یہ جتنا میں دوست بزرگوں آج کے پرفتن دور میں باطل کے ہمتوں کو توڑنا چاہتے ہو تو لباس بدل اور ہمتیں ٹوٹ جائیں گی، یاد رکھنا۔ اسلام جو دنیا میں پھیلا ہے تیر و تلوار سے نہیں پھیلا ہے، یاد رکھیے، طاقت و قوت سے نہیں پھیلا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کے اعمال سے پھیلا ہے۔ اعمال میں وہ طاقت ہے جو تیر و تلوار اور ایٹم بم میں طاقت نہیں ہے۔ یہ معراج کا مہینہ ہے، نماز کی فرضیت اس مہینے میں اتری ہے، اور بڑی انتہائی ناگہانی صورتحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ادھر طائف کا واقعہ، ادھر اما جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، 2 بڑے پہاڑ ٹوٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، غم کے پہاڑ، حزن کا سال، غم کا سال کہا جاتا تھا اس سال کو۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اختر گھر میں آسمانوں کی سیر کروائی، وہاں بلوا کر اس نماز کے تحفے کو دیا، اور یہ نماز ہمارے پاس اتنی ہلکی ہو گئی۔ اس معراج کے موقع پر آسمانوں پہ بلا کر نماز دی گئی ہے، اور وہ نماز مسجد میں آ کے مسلمان کو نماز پڑھنا ممکن نہیں، مشکل ہو گیا۔
اس لیے ہماری گزارش ہر دو طبقے سے، مردوں اور عورتوں سے، جوانوں اور بوڑھوں سے، نماز کا وقت ہوتے ہی ہماری امت کی مائیں اپنے گھر پہ مسلح پر۔ محدثین نے یہاں تک فرمایا کہ جن دنوں میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے عورتوں کے لیے، وہ نقل کرے، نقل بچوں کے سامنے وضو کرے، مصلی بچھائے، نماز کی اٹھک بیٹھک کا عمل کرے، رکعت باندھے، تھوڑی دیر خاموش رہے، رکوع کریں، سجدہ کریں، تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ میری ماں کبھی نماز نہیں چھوڑتی، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، تو ایسی چیزوں میں بچے ہم بھی کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے، اتنی احتیاط بتلائی۔ اور مردوں کو حکم فرمایا ہے سنتیں گھر پر پڑھو، نماز فرض نماز مسجدوں میں پڑھو، تاکہ یہ پتا چلے بچوں کو کہ ہمارے مرد بھی، ہمارے باپ بھی، ہمارے بڑے بھائی بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے آج انسانیت دنیا کے اندر خیر و برکت کے لیے پریشان ہے، برکت ہو جائے، مال کی تجارت میں برکت ہو جائے، گھرانے میں برکت ہو جائے، اس کی برکت کا راز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں میں رکھی ہے، اور وہ کہاں پڑھے؟ گھر پر پڑھے، گھر پر۔ آج فجر کی نماز پڑھنا ہی ایک مشکل ہے۔ فجر کی 2 رکعت کی سنتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل اللہ احد، یہ دو سورتیں نماز اپنے گھر پر پڑھو۔ ایک رات اما جان کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، میرے ساتھ بستر پہ لیٹ گئے، لیٹنے سونے کے لیے کروٹیں بدل دی، بے قرار ہو گئے، اور فرمایا عائشہ مجھے چھوڑ، میرا رب مجھے بہت یاد آ رہا ہے۔ امت کی بے قراری کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں کھڑے کھڑے رات کا پورا حصہ، اما جان کہتی ہیں گھر کا جو حجرہ تھا اگر 2 ہاتھ پھیلا جائے دونوں طرف کی دیواریں لگ جاوے، اگر لیٹ جائے تو سر ادھر لگے گا دیوار کو تو پیر ادھر لگ جاوے گی، اتنا چھوٹا سا حجرہ۔ میں نیند کی اس کیفیت میں اگر میرے پیر پھیل جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہاتھ مبارک رکھتا تو پیر سمیٹ لیتی، اتنا چھوٹا سا کمرہ۔ کل کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی اتنی سی۔ اما جان کہتی ہیں کھڑے کھڑے پیر مبارک متورم ہو گئے، آنکھوں سے جب آنسو ٹپکنے لگے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہیں، داڑھی مبارک سینے مبارک بھیگ گیا، یہاں تک کہ جس مصلی پہ کھڑے تھے وہ مصلی بھیگ گیا۔ سوچے کتنا روئے ہوں گے، کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، مردوں عورتوں کے لیے، حاکموں محکوموں کے لیے، ہر ایک کے لیے رو رو کر اللہ کے سامنے دعائی دی۔ اور پھر جب سجدے میں پڑے تھے صبح صادق سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کا نعرہ لگاتے ہوئے باہر جب ٹہلنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھایا اور تحیات سے فارغ ہوئے اور سلام پھیر کر آنسو پوچھتے ہوئے کیواڑ کھول کر حضرت بلال سے پوچھا کیا بلال تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہارا نبی سو رہا ہے؟ نہیں نہیں، پوری رات گزر گئی، تم لوگ مسجد نبی سے گھر چلے گئے، میں مصلی پہ کھڑا رہا، ابھی تو مصلی پہ تھا، تمہارے الصلاۃ خیر من النوم کہنے پر میں سلام پھیر کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ بلال تمہارا یہ کہنا بڑا پسند آیا، بہت اچھا لگا، لہذا آج کی صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کو شامل کر دو۔ اس سے پہلے کبھی الصلاۃ خیر من النوم نہیں تھا نماز اذان میں۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلبلاتی رات، کپ کپی رات، اور حق تعالی شانوں کے سامنے رو رو کے دعائی دی، اس امت کے خاطر اس رات کی یہ اذان کی یہ کلمات یاد دلواتے ہیں، اے امت کے مسلمانوں، ایمان والوں، جس نبی کو تم نبی جان میں زندگی گزارتے ہو، صرف زبان پر تمہارا دم بھرنا نہ ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، اٹھو بستروں سے، اپنے میٹھی میٹھی نیند کو چھوڑو اور گرم گرم بستروں سے اٹھ کر مسجد جا کر اس فریضے کو ادا کرو۔ منادی آواز دے رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، تم چھوڑو اپنے بستروں کو۔ اور وہ اذان سن کر میں دوست بزرگوں ہم اپنی بستروں کے اندر کروٹیں بدل کے اور دوسری نیند لے لیتے ہیں۔ یہ مسئلے بنی ہے ان نمازوں کو زندہ کرنے کے لیے، ان جوانوں کے راستے سے ہوگی ہے۔ اپنے غفلتوں کی حال کو میرے دوست بزرگوں، غفلت کے اس ماحول پر ترس کھاؤ۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آج کی ہے کل ختم ہو جائے گی۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم سب مرنے کے لیے آئے۔ ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان دھوکے میں ہے، دھوکے میں۔ وہ سمجھ رہا ہے میں دنیا میں جینے کے لیے آیا ہوں، جینے کے لیے نہیں، مرنے کے لیے آیا۔
اتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں چلے گئے. پیران پیر غوث السمدانی سید طائفہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے اپنے مواعظ میں ان باتوں کو لکھوایا ہے. منتسبین سے ان باتوں کو کہا ہے کہ یاد رکھو تم جس دھوکے سے نکل جاؤ, تم کو موت آ جائے گی, بے رحم بندہ تم کو پکڑ لے گا اور قبر کے کھڑے میں اتار دیا جائے گا. تم کہاں اپنی دنیا کی غفلتوں میں اور دنیا کی چاہتوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تمہارا کفن بازار میں بک رہا ہے. ابھی ایسا مولانا کہے کہ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو, پتا تھا انتقال ہو جائے گا. ہم سب کا کفن بازار میں آ گیا. مجلس پہلے ختم ہوگی یا موت پہلے آ گئی, مجھ کو اور آپ کو خبر نہیں. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری. ہم دنیا میں جی لگانے کے لیے نہیں آئے, ہم دنیا میں آئے حق تعالی شانوں کی عبادت کے لیے. اور عبادت کی امتیازی شان ایمان کے بعد کوئی نہ دو بزرگوں بڑا فریضہ ہے تو نماز کا فریضہ ہے. آج پوری دنیا میں نوجوانوں سے باطل کھیل کر رہا ہے. نوجوان مرد, نوجوان عورتیں, یہ ہمارے بیٹے اور بیٹیوں سے پوری دنیا کے اندر بے دینی پھیل رہی ہے. اگر یہ صحیح ہو گئے تو میں دوست بزرگوں پوری دنیا صحیح ہو جائے گی. بقول ہمارے حکمہ علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو جہاں دیدہ شخصیت دنیا کے اندر میں دوست بزرگوں بڑے بڑے عربوں کے جس کو فخر تھا ہمارے تھے, ان کی نگاہیں چھپ گئی. ایک عجمی آدمی جن کی عربی ایسی, جن کی فصاحت ایسی, جن کی حدیث پر ایسی نگاہ, اور جن کے پاس تعلق محلہ اور تقوی اور پرہیزگاری کی یہ بلندی, وہ مولانا ہمارے کام کرنے والے قرآن ساتھیوں کے درمیان میں کہا کہ یاد رکھو اسلام کو پنپانا ہو تو تم مسلمان بن جاؤ پہلے. اور میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, مولانا کہنے لگے میری بات نہیں, بڑوں کی بات ہے. حتما علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, اگر صبح کوئی دنیا کی انسانیت وہ بدری صحابہ کی تعداد کے اعتبار سے 313, جس کامل و مکمل ایمان کے درجے سے تقوی, طہارت, سچائی, صداقت, ایمانداری, نماز, طہارت, نبی کی اطاعت, حق تعالی شانوں کے احکامات کی پابجائی کے ساتھ جیسے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے, اس درجے کے اعتبار سے 313 اگر مسلمان ایسے پکے ہو جاوے تو سورج بعد میں ڈوبے گا, پوری دنیا کے اسلام کا فتح, اسلام کا جھنڈا پہلا لہرایا جائے گا. اور پھر رات کے حصے میں یہ 313 کی تعداد ہو جائے گی تو تم سورج بعد میں طلوع ہوگا, پہلے تمہارے کان سنیں گے دنیا کے اندر اسلام لہرایا گیا. شرط یہ ہے کہ میرے اور آپ کی مسلمان ہونے کا ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ, اے کافروں ایمان لاؤ. یہ نہیں کہا یا ایھا الذین کفروا آمنوا نہیں کہا ہے. ایمان والوں سے مخاطب ہے. اس لیے میں دوست بزرگوں ہم سب کو ایمان کی اس کسوٹی کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اہل اللہ کی صحبت, علماء کی خدمت, اپنے بزرگان دین کے پاس جا کے اپنی ان کی جوتیاں سیدھی کرنا اور دعوت تبلیغ کی مبارک محنت کرتی جان و مال کا لگانا ایک اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے. اس کو غنیمت سمجھ کر ان سب کاموں میں حصہ لیتے ہوئے اپنی آخرت بھی بناوے, اپنے ماحول کو بھی سنوارے اور اپنے گھرانے کو بھی درست کرے. ایک آخری بات, ہماری اور ہمارے گھرانے کی زندگی کو سدھارنے کے لیے ہماری ماں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں, ان سے بھی گزارش ہے روزانہ گھر میں سیرت پاک کی کوئی نہ کوئی بات ہمارے درمیان میں ہونا چاہیے. کھانے کے لیے وقت ہے, پہننے کے لیے وقت ہے, تذکروں کے لیے وقت ہے. والد بزرگ رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے, کل کے 12 بجے سے آج کے 12 بجے تک میں اپنا جائزہ, آپ اپنا جائزہ, گھرانے میں تذکرے, کھانے کے, کمانے کے, بچوں کے مستقبل کے, ان کے پڑھائی کے, ان کی ڈگری کے, اچھے اچھے مکانات کے, ان کے ایلیویشن کے, بڑی موٹروں کے, اعلیٰ سے اعلیٰ تنخواہوں کے, اس قسم کے تذکرے ملیں گے. لیکن تذکرہ نہیں ملے گا تو ایمان کا, آخرت کا, معبد الموت کا, دنیا کی زندگی کی بنیاد پہ گزارنا چاہو ان چیزوں کا, حسن حسین کارنامے کا, ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ قربانیوں کا, ان کے تذکروں سے ہمارے گھرانے بالکل خالی ہے. کم از کم اس کے لیے تھوڑا وقت نکالے, 10-15 منٹ, 20 منٹ. اس کی آسان سی ایک کتاب فضائل اعمال کی جو پوری دنیا میں رائج ہے, اگر آپ اس سے بہتر کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب پڑھو, لیکن کوئی کتاب پڑھو. حکایت صحابہ میں سیرت بھی ہے, قربانیاں بھی ہیں, عورتیں بھی واقعات ہیں, مردوں کی بھی واقعات ہیں, معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے واقعات ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنے کے لیے تمنائیں کی اور بڑے ہوتے وہ کیے. پھر نماز پڑھو تو کیسے پڑھو, ذکر کرو تو کیسے ذکر کرو, اس سے تعلق پالنا کیسا پیدا ہوگا. قرآن پڑھنا ہو تو اس کے اوپر اجر کیا ملے گا, فضل قرآن میں ہے. تبلیغ میں جاؤ تو جان و مال کو کیسے لگانا چاہیے,
کوئی بیمار ہے، اللہ نے مال سے فراخی دی ہے، اب اس کو کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے، وہ سارے فضائل صدقات میں اللہ نے ہر شیخ نے لکھے ہیں۔ 90 کے قریب کتابوں کا مطالعہ کر کے یہ 2 کتابیں سامنے آئی جو امت کے لیے عام فہم اردو میں اور سیدھے سادھے انداز میں جو ہمارے درمیان میں تھی۔ اس لیے دوست بزرگوں، یہ پورا مجمع جتنا مردوں کا یہاں بیٹھا ہے اور وہ ساری خواتین جو پردہ نشین بیٹھی ہیں، ان سے بہت دیوانہ طور پہ گزارش ہے، ہم اپنے گھروں میں روزانہ تھوڑی دیر تعلیم کے لیے وقت نکالیں گے۔ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اگر تعلیم کرا نکل سکتا ہو تو زندگی میں ماتم کرنے کی ضرورت ہے، ماتم کرنے کی۔ اس وقت میں دوست بزرگوں، پوری دنیا کے اندر انسان کھلونا ہے، اور مثال دیے، گیند کی مثال دیے، فٹ بال کی۔ میں خالی ہوں اس لیے لوگ مجھے مار رہے ہیں، بھاری بھرکم ہو جائے گا تو کوئی نہیں ماریں گے۔ ویسے ہمارے پاکستان عبداللہ نے ایک مثال دیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، صحابہ کے درمیان میں فرمایا ایک دن زمانہ آئے گا کہ مسلمان پوری دنیا میں کھلونا بن جائیں گے، کھلونا، اور پوری باطل قومیں کو کچا چبانے تیار ہوگی۔ آج وہی حال ہے، اور وہ گیند کی طرح ہے، کوئی ادھر سے مارے گا تو کوئی ادھر سے مارے گا، کوئی ادھر سے مارے گا تو کوئی ادھر سے مارے گا۔ پوری دنیا میں کسی کے اوپر ترس نہیں آئے گا ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ یہ رقم کے قریب مسلم مملکتیں ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں پر رحم کھانے والا کوئی نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم ایمان کے اعتبار سے اندر سے خالی ہیں۔ یہ ایمان کے اعتبار سے پورے ہو جائیں گے، یہ تعلیم اور نماز، فضائل اور یہ عبادت، یہ دونوں چیزوں پہ چلو گے تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر یہ نور آئے گا۔ نبی کے اعمال میں وہ طاقت ہے جو کسی کے میرے دوست ہو، ایٹموں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو نبی کے عمل میں ہے۔ نبی زمین پر ٹھہر کر ایک اشارہ کیے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کے بارے میں کہا گیا ختم ہو گیا، کتنا پانی ہے؟ ایک دشت میں لایا گیا، اپنا ہاتھ لگتی ہے، ایک معجزہ ہو گیا، 5 انگلیوں سے فوارے کی طرح جھرے پھوٹ گئے، پانی نکل گیا۔ نبی کے عمل میں جو طاقت ہے میرے دوست بزرگوں، اور وہ نبی کے عمل میں کتنی طاقت نہیں ہوگی؟ نبی کے ایک اشارے میں طاقت ہے تو نبی کے عمل میں اس سے بڑی طاقت ہے۔ اب تعالیٰ شانوں سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پورے بندے کو بے پناہ قبولیت سے آراستہ فرمائے، آپ کو نظر بد سے بچا لے، آپ کے راستے سے اللہ وہ کام لے جو دنیا کے اندر ایسا کام لیتا ہوا کہیں ایسی نصیب نہ ملے۔ حق تعالیٰ شانوں دن دگنی رات چوگنی اس پورے بندے کو، پورے علاقے کو، اور مردوں عورتوں کو جو نہیں پہنچ سکے، پہنچنا چاہتے تھے، ان کو بھی بے پناہ اللہ قبولیت سے آراستہ فرماوے، ان کو حق نظر بد سے بچا کر ان کی دنیا اور آخرت کو سنبھالے۔ حق تعالیٰ شانوں آپ سب کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ قبولیت سے آراستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔